اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انا اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. عزیز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے ساتھ اس تجوید کے سفر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی. تو اب تک جو ہم نے چیپٹر پڑھ چکے، اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تجوید میں قلقلہ کا بیان. قلقلہ کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جب ہم قلقلہ کا رول پڑھیں گے تو آپ کو اس میں 5 حروف جو ہیں وہ قلقلہ کے یاد کرنے ہوں گے. یعنی جب میں آپ سے پوچھوں کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، تب آپ کو بتانا ہوگا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. اس کو آپ الگ الگ بھی یاد کر سکتی ہیں، اور اگر آپ ایز اے کلیکشن اس کو یاد کرنا چاہیں، ایک مجموعے کے طور پر اس کو یاد کرنا چاہیں، تو آپ اس طرح سے یاد کریں گی: قطب جدن. یہ لفظ آپ یاد کر لیں گے قطب جدن، تو اس میں 5 حروف جو ہیں وہ آ گئے: قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے نا؟ اتنا کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. اور اس کا اگر کلیکشن ہم دیکھیں تو کیا ہوگا؟ قاف، طا، با، جیم، دال کا قطب جدن. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تو قلقلہ ہے کیا؟ تو قلقلہ یعنی زائد آواز. ان 5 سکون والے حروف پر قلقلہ ہوتا ہے: قاف، طا، با، جیم، دال. یعنی قلقلہ کب ہوگا؟ جب ان 5 حروف پر سکون لگ جائے گا یا جزم لگ جائے گا. جو جزم آپ کو معلوم ہے، لاسٹ چیپٹر ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو. تو جب ان 5 حروف پر جزم یا سکون لگ جائے تب کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور قلقلہ کیوں ہوگا؟ تو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم اس کو یعنی تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. تو ہمارا کیا ہے کہ ہمیں قلقلہ کا رول سیکھنا ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں 5 حروف یاد کرنا پڑیں گے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنا پڑے گی کہ جب ان 5 حروف پر جزم لگ جائے، جزم یا سکون لگ جائے، تب کیا ہوگا؟ ان 5 حروف پر قلقلہ ہوگا. قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز جب ان حروف پر آئے گی تب کیا ہوگا؟ آواز بالکل نہیں ہوگی، بلکہ آواز ٹکرا کر الگ ہو جائے گی. یہ کہلاتا ہے قلقلہ. جب ان پر یعنی ان 5 حروف پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، یعنی لوٹ کر واپس آئے گی، ایسا آپ کو محسوس ہوگا. تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں. جیسے فرسٹ والا، جیسے اگر با پر مان لیجئے جزم لگ گیا یا سکون لگ گیا، اور آپ کو یاد ہے حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال، تو حروف قلقلہ میں سے یہاں پر کون سا آ گیا؟ با. اور با پہ کیا ہے؟ جزم لگا ہوا ہے، اس لیے ہم نے پہچان کر لی کہ یہاں پر قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہچان کرنے کے طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم پہچان کس طرح سے کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حروف قلقلہ جو 5 ہیں ان میں سے کوئی ہے یہاں پر موجود یا نہیں ہے. اگر حروف قلقلہ موجود ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس پر جزم ہے یا نہیں. تو اگر جزم ہو تو ہم وہاں پر قلقلہ کا رول اپلائی کریں گے. اب جیسے مان لیجئے جزم کا آپ کو پتا ہے، جزم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے والا حرف جو ہے وہ ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ. اب تک ہم کیسے پڑھتے آئے تھے؟ حمزہ با زبر اب. اب اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ آواز لوٹ رہی ہے یا نہیں لوٹ رہی ہے. قلقلہ کا مطلب حمزہ با زبر اب. اب دیکھیے، با کا مخرج کیا ہم نے بتایا تھا؟ با کا مخرج ہم نے یہ بتایا تھا کہ دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ ہے نا. تو اب جب آپ با کو پڑھیں گی ساکن کے ساتھ، حمزہ کو با سے ملائیں گی، تب کیا ہوگا؟ جو لپس ہیں آپ کے وہ ٹچ ہوں گے، اور ٹچ ہو کر ایک دوسرے سے فوراً الگ ہو جائیں گے. تب کیسی ساؤنڈ نکل رہی ہے؟ ایسی ساؤنڈ آئے گی. دیکھیے، سنیے: حمزہ با زبر اب. 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 ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حمزہ با زیر اب. آواز بند نہیں ہوگی جیسے اب نہیں، آواز کو لوٹال کے لائیے. اب. اب. حمزہ با پیش اب. اب. اب.
جیم با زبر جب جب. جیم با زیر جب جب. جیم با پیش جب جب. اسی طریقے سے اور حروف ہیں جیسے جیم، اگر جیم پر کیا ہے سکون لگ جائے تو کیا ہوگا وہاں پر قلقلہ ہوگا. جیسے با جیم زبر بج. آواز کو دیکھیے بند نہیں کرنا ہے اس طرح بج نہیں، آواز لوٹ کر آئے گی واپس بج بج. با جیم زیر بج بج. با جیم پیش بج بج. سین دال زبر صد. اب دیکھیے دال ہے اور دال پر جزم لگ گیا ہے تو اس لیے ہم نے پہچان کر لی کہ یہاں پر قلقلہ ہوگا. تو اب پڑھ کے دیکھیے، اور دال کا مخرج آپ کو معلوم ہے تو آواز جو ہے وہ الگ ہو جائے گی. سین دال زبر صد، واپس لوٹ کر آ رہی ہے نا، سین دال زبر صد صد صد. سین دال زیر صد صد. سین دال پیش سد سد. اسی طریقے سے تو پر جب آپ دیکھیں کہ جزم آ گیا ہے، سکون آ گیا ہے، تب وہاں پر کیا ہوگا قلقلہ ہوگا. آواز لوٹ کر واپس آئے گی، آواز بند نہیں ہوگی. جیسے قاف تو زبر قط قط. قاف تو زیر قط قط. قاف تو پیش قط قط. اسی طریقے سے قاف پر جب آپ دیکھیں کہ جزم آ گیا ہے تب کیا ہوگا قلقلہ ہوگا. جیم قاف زبر جق جق. جیم قاف زیر جق جیم قاف پیش جق. اب یہ تو میں نے دو لیٹرز کے ساتھ آپ کو بتایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورا اگر ورڈ آ جائے، یعنی پورا اگر ایک لفظ آ جائے اور اس میں کیا ہو کہ اگر بیچ میں آپ یہ دیکھیں کہ حروف قلقلہ آ جائے. جیسے فرسٹ ایگزامپل لے لیجیے احببتا. اب اس کی میں ہجو کر کے بتا رہی ہوں. حمزہ ہا زبر اح، با زبر بب، تا زبر تا، احببتا. اب یہاں پر دیکھیے کیا حروف قلقلہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی مجھے نظر آ رہا ہے با پر جزم لگا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر جب ہم با کو با سے ملائیں گے با زبر بب، بلکہ آواز بند نہیں ہوگی با زبر بب ایسے نہیں، بلکہ آواز لوٹ کر واپس آئے گی با زبر بب احبب احبب. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے پہچان کیسے کری کہ ہم نے سب سے پہلے حروف قلقلہ یاد کرے، قاف تو با جیم دال. اس میں سے پھر ہم نے پڑھتے وقت یہ خیال رکھا کہ کہیں قلقلہ تو نہیں ہو رہا ہے، یعنی با آ گیا تو با پر جزم لگا ہوا ہے، سکون لگا ہوا ہے، ہم نے فوراً پہچان کر لی کہ یہاں پر قلقلہ ہوگا. اس لیے اب ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ احببتا احببتا احببتا. ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ ایگزامپل کی طرف. آگے ہمارے پاس یجعل. اب اس میں دیکھیے قاف تو با جیم دال، ان میں سے کوئی آیا ہے حروف؟ جی ہاں، یہاں پر جیم آ گیا ہے اور جیم پر جزم لگا ہوا ہے، ساکن ہے، اس لیے یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال، یجعل یجعل یجعل. جیم پر قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمارے پاس لفظ ہے قدحن. اب یہاں پر پہچان کریے کہ کیا قاف تو با جیم دال یعنی قطب جدن جو حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے ان میں سے کوئی یہاں پر ہے؟ جی ہاں، دال ہے یہاں پر موجود اور دال پر سکون لگا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ قاف دال زبر قد قد، ہا دو زبر حن قدحن قدحن قد. آواز بند نہیں ہوگی قد اس طرح سے نہیں، بلکہ آواز لوٹ کر آئے گی قد قد قدحن قدحن. اسی طریقے سے آگے دیکھیے، آگے ہمارے پاس لفظ یطعمنی یطعمنی. اب اس میں دیکھیے قاف تو با جیم دال میں سے کیا گیا ہے یہاں پر؟ تو پر کیا ہے؟ سکون لگا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا. پڑھتے وقت آواز لوٹ کر واپس آئے گی، آواز بند نہیں ہوگی، یہ کہلاتا ہے قلقلہ.
تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ یا تو پیش یت، عین زیر عی یطعی، میم پیش مو یطعم، نون یا زیر نی یطعمنی یطعمنی، تو پہ توجہ دیجیے، یطعمنی۔ اب نیچے آ جائیے، اب تک جو ہم نے فرسٹ لائن میں اپنی پڑھا، سوری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لائن میں، جو اس ایکسرسائز میں تھرڈ لائن میں ہم نے پڑھا احببت یجعل قدحا یطعمنی، ان چاروں حروف میں آپ نے یہ بات دیکھی کہ حروف قلقلہ جو ہیں وہ بیچ میں آئے، ہے نا، آخر میں نہیں آئے، شروع میں نہیں آئے، بیچ میں آئے۔ با بھی دیکھ لیجئے، جیم بھی دیکھ لیجئے، دال بھی دیکھ لیجئے اور طا بھی دیکھ لیجئے، ہے نا، سب بیچ میں آئے۔ اب نیکسٹ لائن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر حروف قلقلہ لاسٹ میں آ جائیں، ہے نا، لاسٹ میں آ جائیں، یعنی آپ کو ٹھہرنا ہے یا آیت پر ٹھہرنا ہے آپ کو، تو آپ کس طرح سے ٹھہریں گی، یا پڑھتے پڑھتے اگر لاسٹ ورڈ میں آپ قلقلہ کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گی؟ تو اب دیکھیے، میم پیش مو، جیم یا زیر جی، مجی اور با ساکن ہے، تو اگر آپ کو ٹھہرنا ہے تو کیسے ٹھہریں گی؟ مجیب مجیب، یعنی لاسٹ میں جب آپ دیکھیں آپ کو ٹھہرنا ہے اور قلقلہ ہو وہاں پر، تب بالکل واضح ہونا چاہیے، یعنی بہت اچھے طریقے سے اور صاف کر کے ہمیں قلقلہ کو ادا کرنا پڑے گا۔ مجیب مجیب، بالکل صاف آواز آنی چاہیے کہ ہاں یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے۔ پہچان کیسے کری ہم نے؟ کیونکہ با ہے اور با ساکن ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا، مجیب مجیب۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے، بروج، با پشبو، را وا پشرو، برو اور جیم ساکن، بروج بروج، جیم ساکن ہے اس وجہ سے یہاں پر قلقلہ ہوگا، بروج بروج۔ آگے ہے لقد، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد۔ اب دیکھیے پہچان کیسے کری ہم نے؟ کیونکہ دال ہے حروف قلقلہ میں سے اور دال پر سکون ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا یہاں پر۔ کیسے پڑھیں گے؟ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد لقد لقد۔ آگے دیکھیے، آگے ہے ہمارے پاس محیط محیط، میم پیشمو، ہا یا زیر حی، محی اور طا ساکن، محیط محیط۔ تو جو ہے لاسٹ میں آ رہا ہے تو آپ کی آواز بالکل واضح ہونے چاہیے قلقلہ کے، محیط محیط۔ نیکسٹ لائن میں آ جائیے، دو الفاظ ہیں یہاں پر، یا قاف زبر یق، تو زبر تو، یقطع، عین پیش عو، یقطع۔ اب اس میں پہچان کریے کہ قلقلہ کہاں ہو رہا ہے؟ قاف تو با جیم دال میں سے دیکھیے یہاں پر قاف بھی موجود ہے اور طا بھی موجود ہے، قلقلہ کہاں پر ہوگا؟ قلقلہ ہوگا جس حرف پر سکون لگا ہوگا، یعنی قاف طا با جیم دال میں سے جس پر سکون لگا ہوا ہوگا وہاں پر ہوگا قلقلہ۔ تو یہاں پر قاف پہ سکون ہے، حالانکہ طا جو ہے طا وہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، لیکن اس پر سکون نہیں ہے، جزم نہیں لگا ہوا ہے۔ ہم یہاں پر اپنا لاسٹ کے ہمارے دو ورڈز رہ گئے تھے، یقطع، تو یہاں میں یہ بتا رہی تھی کہ دیکھیے حالانکہ اس ورڈ میں طا بھی جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، لیکن ہم قلقلہ صرف قا پہ کریں گے کیونکہ قاف پر جزم ہے، سکون ہے نا۔ تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ یا قاف زبر یق، طا زبر طا، یقطع، عین پیشو، یقطع یقطع یقطع۔ آگے دیکھیے، خلق، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق۔ اب دیکھیے قاف جو ہے وہ لاسٹ میں آ رہا ہے تو بالکل آواز واضح ہونی چاہیے، خلق خلق خلق۔ تو یہاں آپ کو یہ دو باتیں معلوم ہوئی کہ حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان پہ قلقلہ تب ہوتا ہے جب یہ 5 حروف جو ہیں وہ ساکن ہو، یعنی ان پر جزم لگا ہو یا ان پر سکون لگا ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے۔ اور ان کا اگر مجموعہ یعنی ان کا کلیکشن اگر آپ یاد کرنا چاہتی ہیں تو وہ ہے قطب جدن،
قطب جدن، جس میں قاف طا با جیم دال سبھی ورڈ آ گئے، سبھی حروف جو ہیں سبھی لیٹرز آ گئے۔ قلقلہ ہوتا کیا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز ٹکرا کر الگ ہو جاتی ہے اور آواز لوٹ کر آتی ہے، آواز بند نہیں ہوتی ہے، یہ کہلاتا ہے قلقلہ۔ قلقلہ آپ کو دو جگہ کرنا ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو 5 حروف میں نے آپ کو بتائے یہ اگر کسی لفظ کے بیچ میں آئے تب بھی قلقلہ ہوگا، جیسے احببت، یجعل، قدحا، یطعمنی، ہے نا؟ ان تمام حروف میں آپ نے یہ بات نوٹ کری کہ جو حروف قلقلہ ہیں وہ بیچ میں آ رہے ہیں، اور اس کی نیکسٹ لائن میں مجیب، بروج، لقد، محیط، ان تمام الفاظ میں آپ نے یہ بات نوٹ کری کہ قلقلہ جو ہے وہ لاسٹ اگر حرف پہ ہمارا ساکن ہوگا تو لاسٹ میں بھی قلقلہ ہوگا، یعنی حروف قلقلہ اگر بیچ میں آ جائے تب بھی ہوگا، اور حروف قلقلہ اگر آیت کے اینڈ میں آئے تب بھی قلقلہ ہوگا۔ تو یہ 2-3 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ جو چیپٹر ہمارا وہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج جو ہمارا بیان تھا وہ تھا قلقلہ کا بیان، اس میں اگر آپ کو کوئی بات معلوم کرنی ہو تو آپ معلوم کر سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔